ارے ملکوں میں شیطان ہے؟ بولے ہاں ہے۔ میں نے کہا ہر جگہ شیطان ہے؟ بولے ہاں ہے۔ تو میں نے کہا ہر جگہ شیطان ہے؟ ہر جگہ شیطان ہے؟ بولے ہاں ہے، ہر جگہ ہے۔ تو میں نے کہا اگر میں کہہ دوں کہ حضور ہر جگہ ہے، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، بھئی بات سمجھ گئے؟ کتنی شیطان سے یاری ہے، کتنی شیطان سے یاری ہے کہ شیطان ہر جگہ، اور جو مرکز ہدایت ہے وہ ہر جگہ نہیں۔ لیکن میں شیطان کو ڈھونڈ لے گا، میں نے کہا اس کو پکڑ کے بندہ مارے تو صحیح، اس ظالم نے اتنی پرابلم کریٹ کی ہے، اس کو بندہ مار دے۔ میں ڈھونڈنے لگا، میں نے کہا سر میں سب کچھ بندے بھیجے کہ شیطان مل جائے، نہیں ملا۔ میں 11 سال گجرات میں رہا، مجھے وہ ابلیس نہیں ملا۔ میں پھر دبئی چلا گیا، ابلیس دبئی میں بھی نہیں ملا۔ میں بہت سے ملکوں میں گیا، مجھے نہیں ملا، تو ملا تو کہاں ملا؟ سعودی عرب میں۔ جملہ پھینک دیا آپ لوگوں نے، ابلیس ملا تو کہاں ملا؟ سعودی عرب میں۔ میں جب مینا سے نکلا تو پتا چلا شیطان کو لوگ کنکر مار رہے ہیں، تو ابلیس کہاں ملے گا؟ سعودی عرب میں۔ تو سعودی عرب میں میں نے 3 مرتبہ ابلیس کو مارا۔ تو جب میں گیا تھا تو 25 لاکھ بندے تھے، یہ 1999 کی بات ہے۔ 25 لاکھ بندوں نے اس کو کتنی مرتبہ مارا؟ ابھی تک زندہ ہے۔ پتا چلا کوئی بندوں کے مرنے سے نہیں مرتا جب تک وہ نہ مارے کوئی بندہ، ورنہ آج تک میں مر چکا ہوتا، یہاں کتنے عرصہ تقریریں کرتا رہا، تو بندوں کے مارنے سے کوئی نہیں مرتا جب تک وہ نہ مارے۔ تو شیطان زندہ ہر جگہ ہے۔ ہم حج کرنے کے لیے پہنچے تو ہمیں ابراہیم کی یاد آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے موحد ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کے پاؤں کی نشانی کو وہاں رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنانے لگے تو آپ جاتے تھے پتھروں کے پاس، پتھر کہتا تھا مجھے لے جائیے، مجھے فرشتوں نے گھڑا ہے، اور وہ چمکتا ہوتا تھا۔ آپ اس کو اٹھاتے، حجر اسود کو پاؤں کے نیچے رکھتے، دھیان سے سنیے گا، حجر اسود اور وہ دوسرا پتھر دونوں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے رہتے تھے۔ حجر اسود کے اوپر ابراہیم نے پاؤں رکھا اور اس مکان کو، گھر کو بناتے رہے۔ حجر اسود سوچتا رہا کہ میری باری ابھی کسی سرکل میں آ جائے گی، لیکن ابراہیم جاتے، پتھر آواز دیتے ادھر آئیے، مجھے اللہ نے مقرر کیا، مجھے لے کے جائیے۔ ابراہیم پکڑتے پتھر کو لگا دیتے۔ جب آخری پتھر بھی لگا دیا تو حجر اسود بول اٹھا، حضور مجھ میں کیا غلطی ہے کہ باقی پتھر لگا دیے اور مجھے چھوڑ دیا؟ تو حجر اسود سے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تیرا مقام یہ نہیں ہے، ہم تجھے اس جگہ پہ لگائیں گے جہاں سب سے ممتاز نظر آئے گا اور قیامت تک تجھے لوگ چومتے رہیں گے۔ حجر اسود کو ممتاز جگہ پہ لگایا، اور ایک پتھر نے، وہ حجر اسود نہیں تھا، اس نے آپ کے پاؤں کے نشان جذب کر لیے، اس کو باہر لگا دیا۔ یہ حضرت عمر کے کہنے پہ لگایا گیا ہے، ورنہ یہ آگے لگا ہوا تھا جہاں حجر اسود ہوتا ہے، اسی کے قریب وہاں لگا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے چاہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے ماننے والے، اللہ تعالیٰ نے 7 نبی چھوڑ کر سارے نبی ان کی نسل سے پیدا کیے۔ ایک دن جاتے ہیں، رستے میں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ گدھا مر گیا ہے۔ اب یہ گدھے اکثر مر جاتے ہیں اور مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ ان گدھوں نے بڑی پرابلم ڈالی ہے۔ میں ہر جگہ گیا، مجھے ہر جگہ اختلاف نظر آیا، ٹوپی میں اختلاف، پگڑی میں اختلاف، زبان میں اختلاف، رنگ میں اختلاف، کپڑوں میں اختلاف، بولی میں اختلاف، جوتوں میں اختلاف، کوٹوں میں اختلاف، ہیٹ میں اختلاف، پروننسیشن میں اختلاف، ایکسنٹ میں اختلاف، سپیلنگ میں اختلاف، ہر جگہ پہ رہن سہن کا طریقہ مختلف، فوڈ میں اختلاف، لیکن کھوتے ہر جگہ ایک ہی نظر آئے۔ امریکہ کا کھوتا اور پاکستان کا کھوتا سیم تھنگ، لیکن ایک صاحب بولے، کہنے لگے مختار نہیں، کھوتوں میں بھی فرق ہے، گدھوں میں بھی فرق ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے نبی کا گدھا اور ہوتا ہے، نبی کا گدھا اور ہوتا ہے، عام لوگوں کا گدھا اور۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، لیکن ایک بات ہے کہ مرنا تو ہر ایک میں ہے، مرنے میں اختلاف کوئی نہیں۔ وہ گدھا مرا ہوا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ رب ارنی کیف تحیی الموت، بتا کہ مردے کو کیسے زندہ کرے گا تو؟ رب نے کہا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، مگر دل میں اطمینان نہیں ہے۔ کہا اچھا چلو اس طرح کرو، فخذ اربعۃ من الطیر،
4 پرندے لے لو، ان کو آپس میں ملا لو، ان کا قیمہ بنا دو. قیمہ بنا کے تیرے ارد گرد 9 پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ دو، گوشت نہیں، قیمہ رکھ دو. قیمہ رکھنے کے بعد سریے ان کی اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، اور سمت او ہننا، پھر ان کو پکارنا، یا تین کا سا، یا وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. سارے ذہین لڑکے بیٹھے ہو، 2007 میں لیکچر سننے آئے ہو، ٹیکنالوجی عام ہو گئی ہے. کبھی انشاءاللہ لیکچر میرا کسی سی ڈی کے ذریعے آپ تک پہنچے گا، انشاءاللہ ٹیکنالوجی پہ جب میں لیکچر دوں گا. یہ 2007 ہے، ٹیکنالوجی بہت عام ہو گئی ہے. میری تقریر امریکہ کے اندر اتنے چھوٹے سے بگ پر سنی جا رہی ہوتی ہے. یہ جو تمہارے سیل ہے نا تمہاری جیب میں، یہ جب آن ہوتے ہیں تو اگر پیچھے FBI چاہے تو وہ تمہارے آن سیل سے تمہاری بات ڈائریکٹ سن سکتی ہے. اس کو چھوڑ دو، اب ٹیکنالوجی عام ہو گئی، بہت عام ہو گئی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی سیری پکڑ کے ان کو بلاؤ. مجھے ایک بات بتانا، اللہ کہتا ہے کہ وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. پرندے دوڑتے ہیں کہ اڑتے ہیں؟ دوڑتے ہیں کہ اڑتے ہیں؟ تو یہ خدا کیوں کہتا ہے کہ اے نبی تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے؟ اڑتے ہوئے جب کوئی آئے تو اوپر ہوتا ہے، چلتا ہوا آئے تو پاؤں میں ہوتا ہے. اے پرندوں میرے نبی کی بارگاہ میں توہین نہ کرنا، پاؤں کے بل دوڑتے ہوئے آنا. میں کیا جملہ کہوں، میں کیا تمہیں دعوت دوں؟ یہ دعوت والو دعوت سن لو میری بھی. یہ دعوت ہے کہ رب برداشت نہیں کرتا کہ پرندے بھی نبی کی توہین کریں. تو جب وہ پرندوں کی توہین برداشت نہیں کرتا تو انسانوں کی توہین کس طرح برداشت کر لے گا؟ وہ کہا دوڑتے ہوئے آئیں، یعنی زمین پہ اپنے پاؤں رکھتے ہوئے آئیں. لیکن سوال کیا تھا؟ جواب الٹ. سوال تھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ جواب آیا کہ تو بلا. جب بلایا تو پرندے زندہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم عرض کرتے ہیں، انسپائریشن پروردگار عالم، ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہے کہ تو زندہ تو کیسے کرتا ہے؟ اور آپ آگے سے کہتے ہو تو بلا تو یہ دوڑتے آئیں گے. کہا یہی تو ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے زندہ کرنے پہ مت حیران ہونا، ہم تو جس کو طاقت دے دیں وہ مردوں کو زندہ کرنے کو ہے. توجہ ہے ذرا. اب جملہ سننے کے کہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور یہ لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے موحد ہیں کہ آگ میں جب گرایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. کہنے لگے حضور ہیلپ چاہیے؟ بولے نہیں، مجھے تیری ہیلپ نہیں چاہیے. یہاں سے کسی نے نکتہ نکالا، دیکھا فرشتوں سے ابراہیم نے ہیلپ نہیں لی، پتا چلا کہ خیر اللہ سے ہیلپ نہیں لیتے. تو میں نے کہا بدر میں آپ کے ابا جی آئے تھے. جملے یاد رکھیے، یعنی اتنا لیول تمہارا بڑھ گیا ہے کہ ایک اشارہ کافی ہے. بدر میں جبرائیل آئے تھے کہ نہیں؟ میکائیل آئے تھے کہ نہیں؟ اسرافیل آئے تھے کہ نہیں؟ 5000 فرشتے آئے تھے کہ نہیں؟ تو بدر میں نبی نے مدد لی کہ نہیں لی؟ اور ظالموں بات یہ نہیں ہے، ابراہیم کو پتا تھا دنیا ساری مجھے مارنے لگ جائے، جب تک محمد مصطفیٰ کا نور میری پیشانی میں ہے کوئی مار ہی نہیں سکتا. اب میں بخاری اور مسلم میں جانا چاہتا ہوں. بخاری کے پاس تو جا نہیں سکتا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. میں بخاری شریف کے پاس جانا چاہتا ہوں. بخاری شریف کا چیپٹر کھولیے گا. کون سا چیپٹر؟ دا اسٹوری آف دا پروفٹس، کتاب احادیث الانبیاء. کتاب احادیث الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چیپٹر آ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے چیپٹر میں ام شریک سے روایت ہے. بڑے دھیان سے سننا، اور یہی میرا مرکز ہے اس تقریر کا، اور یہی خلاصہ ہے. ام شریک حضور سے بیان کرتی ہیں کہ حضور نے فرماتی ہیں کہ حضور نے حکم دیا، امر بقتل البزغ. حضور نے ordered us that the salamander should be killed. salamander کہتے ہیں اس کو گرگٹ کو قتل کرنے کا نبی نے آرڈر دیا. یا رسول اللہ گرگٹ کو کیوں مارے؟ یہ بخاری ہے. کیوں مارے؟ فرمانے لگے ترجمہ اتبلو ان ابراہیم علیہ السلام، اس نے ابراہیم جب آگ میں تھے تو پھونکے ماری تھی. اب مسلم میں چلو. مسلم میں یہ ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا من قتل، جو قتل کرے گا، کس کو؟ وازغان یعنی سیلامینڈر کو، اس کو ہاؤس لیزر نہیں ہے، سیلامینڈر کو جو قتل کرے گا،
فی اول ضربۃ کتب لہ مئۃ حسنۃ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں لکھ دے گا۔ حدیث نہ ہوتی میرا سر قلم کر دو میں واپس جاؤں گا ہی نہیں۔